بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ دنیا میں انسانوں پر بہت سے مصائب آتے ہیں، الگ الگ قسم کے حالات ہوتے ہیں، خوشی، غم، کبھی رنج اور کبھی مسرت، کیونکہ یہ دنیا ہے اور اللہ نے دنیا ایسی ہی بنائی ہے کہ یہ سب پریشانیاں صرف دنیا میں ہی ہیں، کیونکہ یہ ایک امتحان ہے۔ ہمارا دنیا میں آنا ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اے میرے بندوں، ایسے حالات میں میری مدد حاصل کرو۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو اور صبر سے کام لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی پریشانیاں مجھ سے بیان کرو تاکہ میں تمہاری پریشانیاں دور کروں۔ ایک تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ ہے نماز، اور دوسرا طریقہ ہے صبر۔ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو یا ہم گھبراہٹ میں مبتلا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ صبر کے معنی ہے عربی میں روکنا، یعنی اپنے آپ کو روکنا، ایسی حالت میں قابو میں رکھنا جو حالات ہمیں پسند نہ ہو، یعنی ان حالات میں خود پر کنٹرول کرنا کہ ہم بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوں۔ جیسے ہم کسی نعمت سے محروم ہیں یا کسی غم میں ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ کی رضا کو سمجھ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو کیا ہوگا بہتر کیا ہوگا۔ اور اگر آج ہم کسی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہماری دعا اور صبر کے ذریعے ہمیں ضرور عطا کرے گا، ورنہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ برداشت کرنا ہی صبر ہے، اور مصیبت میں، خوشی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی صبر ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے بعد وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بات پریشان کرتی، کوئی گھبراہٹ ہوتی، تو وہ سب سے پہلے نماز کی طرف لوٹتے تھے، اللہ کے آگے اپنی پریشانی کو بیان کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ایسا ہی کریں، نہ کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور اپنی پریشانیاں سب سے پہلے ان کو بیان کریں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تیل لگ گیا اور وہ جسم سے نکلنے میں بہت تکلیف دے رہا تھا، تو حضرت علی نے طبیبوں سے کہا کہ میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں، پھر آپ میرے جسم سے تیر نکال لیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے اور طبیبوں نے بڑے آرام سے تیر نکال لیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پریشانی اور مصیبت میں صبر سے کام لو اور نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مصیبت تو ہر طرف سے، ہر قسم کی شکل میں آپ کی طرف آئے گی، کبھی جانی، کبھی مالی، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی۔ ہر طرح کی مصیبت ہماری طرف سے، چاروں طرف سے آتی ہے۔ ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت پر چلنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ چیخ و پکار نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی انسانوں کے آگے اپنی پریشانی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہمارے ساتھ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کا خالق ہے، پوری دنیا کا رازق ہے، تو ہمیں دنیاوی پریشانیوں سے ایک دم گھبرا کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اگر ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے،
ہمارا اللہ بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم کرے، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں صبر اور شکر کرنے والوں میں سے بنائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔